من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ الحمدللہ قرآن اور حدیث جو رب کا محبوب دین ہے، دین اسلام کو سننے، سمجھنے، حتی المقدور اس پر عمل کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ بعدہ لکھو کا انجن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو میرے اور آپ کے حقیقی مقتدا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، امام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد قابل صد احترام، ذی وقار، معزز علماء کرام، ذمہ داران اعظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، دختران ملت اسلامیہ، اللہ رب الجلال والاکرام نے ایک لمبے عرصے کے بعد، لاک ڈاؤن جیسی کیفیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دوبارہ اپنے اس پیارے گھر میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں سے، نعمتوں سے، راحتوں سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے، اور جن بزرگوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں اللہ ان کے مساعی جمیلہ کو اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم، حالات جو کچھ ہیں، کس جانب جا رہے ہیں، آئے دن امت مسلمہ کے تعلق سے کیسے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ میں اور آپ پھر بھی سکون میں ہیں، لیکن آنے والے ایام میں میرے اور آپ کے اس معصوم بچوں کا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ فکر مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ قرآن مجید شاہد عدل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، ایک دعا فرمائی، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، میرے رب میرے اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ سوچو اس وقت کے حالات زیادہ خطرناک تھے یا آج کے حالات زیادہ ہیں؟ سوچیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حالات میں ایک صحیح فکر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام دیا، لوگوں صلی اللہ العفو والعافیہ، لوگوں معافی مانگتے رہو، اللہ سے عافیت چاہتے رہو، فی دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آرڈر نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا کی ضرورت مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ بے شک میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ جو مصیبتیں، جو حالات، جس قسم کے مشاکل، جس قسم کے حکمران ہم پر ہیں، یا جو کچھ حالات بنتے جا رہے ہیں، ان حالات میں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں جو فساد، جو بگاڑ آتا ہے لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ نمبر 20 کے آخری صفحے میں، یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا فَقُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ
ہم نے ہر ایک کو ان کے کرتوت کی بنیاد پر پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ لوگوں پر آسمان سے سنگ باری کی گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے ڈبو دیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کسی کو چیخ اور پکار کے حوالے ہم نے برباد کیا. پھر اللہ نے ایک آؤٹ پٹ دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا. پھر کیسے یہ قومیں برباد ہو گئی، کیسے یہ قومیں تباہ ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. آج بالکل ایسے حالات، یہ جو حالات بنے ہیں، بن رہے ہیں، بزنس کے معاملات میں ہو، ایجوکیشن کے بارے میں ہو، 2021 کی جو ایجوکیشن پالیسی آ گئی ہے، میرے اور آپ کے بچوں کا توحید پہ رہنا مشکل. کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ ارے کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسماں کے ہیں. یعنی ہمارے اعمال اور پھر رب ذوالجلال والاکرام کے فیصلے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ ایک اچھا پیغام میں دینا چاہتا ہوں. ان حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسے سیف کر رکھ سکتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں، اپنے بزنس کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں. تو میں دعا بتا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، وہ دعا یاد کیجئے، آپ بھی پڑھتے رہیے، اپنی بیوی بچوں کو سکھا دیجئے. اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، والعافیت، عافیت چاہتا ہوں، فی دینی، میرے دین میں، وہ دنیا آیا، میری دنیا میں، وہ اہلی، میرے بیوی بچوں کے معاملے میں، وہ مالی، میرے بزنس، سورس آف انکم، میری آمدنی کے ذرائع. اللہ مجھے سیو کر، میری بیوی بچوں کو سیو کر، میرے بزنس کے اس کو سیو کر. کتنے لوگ ہیں جو روزی سے آج بھی محروم ہیں، اور عالمی سازش بھی ہو رہی ہے. اب تو جو بیچارے گل سے آ گئے پھر جا نہیں پاتے. کیوں ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں دن بدن؟ سوچو، اور اس کے لیے کیسے سیف کے ذرائع ہیں انشاءاللہ میں بتانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ معافی چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں، فی دینی، وہ دنیا آیا، میرے دین میں، میری دنیا میں، وہ اہلی، میرے بیوی بچوں میں، وہ مالی، میرے مال میں. اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیوب کو چھپا دے، وآمن روعاتی، خوف و ہراس میں تو میری حفاظت فرما، امن دے مجھے. اللہم حافظنی من بین یدی، سامنے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی، پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی، سیدھے جانب سے میری حفاظت فرما، وعن شمالی، دائیں جانب سے میری حفاظت، ہر چار جانب سے میری حفاظت فرما. کیا آج ضرورت نہیں ہے اس دعا کی؟ یقیناً ہے. سوچو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی. 1400 سال پہلے جامع ترمذی کی حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا، یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیتا، جب تم نماز پڑھ چکو نا، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، اذا صلیتا، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، یہ دعا پڑھتے رہنا، اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، ان تغفر لی وترحمنی، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اللہ تعالیٰ نبی کو دعا سکھا رہا ہے، یا محمد اذا صلیتا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ یہ دعا پڑھنا، فقل، تم کہو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت بھی نصیب فرما، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے والا مجھے بنا دے، ان تغفر لی وترحمنی، ان تین کاموں کے کرنے پر تو میری مغفرت بھی فرما، میری حالت پہ رحم بھی فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً، جب تو اپنے بندوں کے اندر فتنے کا ارادہ کر دے، فَتَوَفَّنِي
غیر مفتونین، اللہ بغیر کسی فتنے کے مجھے وفات دے دے، فتنوں میں جینا مجھے منظور نہیں، فتنوں سے بچ کر کے مجھے مرنا منظور ہے، فتوفنی غیر مفتونین، اللہ بغیر کسی فتنے کے مجھے وفات دے دے۔ سوچو اللہ کے نبی کو رب نے یہ دعا سکھائی، اور یہ دعا سیکھ لینا، یاد کر لینا، بیوی بچے سب کو سکھا دینا یہ دعا۔ اب آئیے ان ساری چیزوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے، انشاءاللہ بتوفیق اللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، مجھے کہنے زیادہ آپ کو سننے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97 کو آج کی اس ٹاپک کا، آج کے اس خطاب کا عنوان بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبا، ہم اس کو اچھی زندگی دے دیں گے۔ رب مجھے اور آپ کو جینے کا ادھیکار دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتی۔ ہٹا سکتی؟ ہاں، رب اگر مجھے اور آپ کو جینے کا حوصلہ دینا چاہے، زندگی دینا چاہے، ہاں، اور اللہ فرمان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور تم کو زندگی دیں گے، صرف زندگی نہیں، اللہ نے فرمایا حیاتٌ طیبہ، پاک زندگی، کروڑ سے پاک، ٹینشن فری لائف، عمدہ زندگی، عیش آرام والی زندگی، اچھی زندگی دیں گے۔ رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہے، میرے عمل میں کھوٹ سکتا ہے، آپ کے عمل میں کھوٹ ہو سکتا ہے، رب کے وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، اور آج کیا حالات ہے؟ اللہ کا کرم ہے، بظاہر کرونا ایک خطرناک شکل میں آیا، لیکن جانتے ہیں امت مسلمہ خاص کر ہندی مسلمانوں کے لیے ایک راحت کا پیغام بھی تو لایا تھا۔ کیا پیغام لایا تھا؟ CAA NRC، جس پر 30 کروڑ ہندی مسلمان کافی پریشان تھے، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وبا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب ہو کے رہے گا۔ اللہ کا یہ فرمان ہے نا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کے لوگوں کو اور ہندوستان کے کو لگا دیا۔ آج بھی اسٹیٹمنٹ وہی آ رہا ہے نا کہ بھی کرونا کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا پوسٹ پون کیے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا خالق اور مالک، میرا اور آپ کا محافظ، وہ رب کا فیصلہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کم سے کم 1 سال سکون سے جینے کے مواقع دے دیا، اور ابھی بھی میرے اور آپ کو چانس ہے کہ ہم زندگی سدھار لیں، اعمال کو سدھار لیں، اخلاق کو سدھار لیں، معاملات زندگی کو سدھار لیں، اپنے کردار کو سدھار لیں، اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے حوالے ہو جائیں، اللہ کے دین کے تابع بن جائیں، انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو ہٹا نہیں پائے گی۔ یہ رب کا وعدہ قرآن میں ہے، اس بات کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی ہے۔ اور یہ کوئی نیا ہے، یہ تو نہیں تھا نا جو NRC NPR، جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، دوسرا رکوع، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب الجلال والاکرام کا فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کس وقت؟ اس وقت کے پیغمبروں سے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بضرور تم کو اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہماری ملت میں تم گم ہو کر کے رہ جاؤ، ہمارے طور طریقے کو اپنا کر کے رہ جاؤ، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ آج یہی تو دو بات ہے، یا تو تم رہ جاؤ ہمارے ساتھ، ہمارے اس کو کلچر اور تہذیب کو سمجھ کر، یا نہیں تو نکل جاؤ، ہوتا ہے نہیں۔ اور یہ پہلا سوچا نہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب الجلال والاکرام ضرور و ضرور جیسے انہوں کی حفاظت کی ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا
تو آئیے میں انہی چیزوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی اچھے کام کرتا، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اچھی زندگی دے دیں گے، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اور ان کے اعمال کے بدولت بہترین سے بہترین بدلہ بھی ہم دے دیں گے. اچھی زندگی بھی ملے گی، اچھے اس کے نتائج اور ثمرات بھی آئیں گے. اب آئیے قرآن مجید پر غور کریں. قرآن مجید پارہ نمبر 11 کا آخری صفحہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 4. ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان انذروا قومکم، قوم عاد، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، او میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ. کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ اٹھانے کے مواقع دے دے گا، تمہیں فائدہ اٹھانے کے مواقع دے دے گا. آج ہے نا روزگار چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، معیشت کو تباہ برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور سکون کو غارت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بچوں سے ایجوکیشن چھین لیا گیا، کالج لائسنس، کیا کیا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں فائدہ اٹھانے کے مواقع دے گا اور بہترین مواقع. اتنا ہی نہیں، اللہ تعالی الی اجل مسمی، ایک دن، ایک مہینہ، سال، 2 سال نہیں، بلکہ وقت اجل تک. کب؟ جب قوم اپنی غلطی کو غلطی مانے، جب قوم استغفار کرے، جب قوم اللہ کے بارگاہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرے. اللہ تعالیٰ اس وقت کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو دوبارہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرو. ایمان تو لائے ہو نا، اس خوش فہمی میں مت رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. نہیں، نظر ثانی کرو کہ تمہارا ایمان کتنے % کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہم سے زیادہ صاحب ایمان، لیکن پھر بھی کتنا ڈرتے تھے. قرآن شاہد عدل ہے نا، الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. جب سورہ مومنون پارہ نمبر 18 کی یہ آیت نازل ہوگی، صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ مراد ہیں؟ وہ نہ جو گنہگار ہیں، وہ نہ جو خطا کار ہیں، وہ نہ جو دیگر برائیوں میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنت صدیق، وہ مراد نہیں ہے. الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے جو کچھ دیا ہے ان کے دل کانپتے رہتے ہیں خرچ کرتے ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا اے بنت صدیق، اے ابو بکر کی بیٹی، وہ لوگ مراد ہیں جو نماز بھی پڑھیں گے، ڈریں گے اللہ سے، نہیں معلوم کہ میری نماز قبول بھی ہوئی کیا نہیں ہوئی، روزہ بھی رکھیں گے ڈریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے ڈریں گے. آج کہاں ہے بھائی؟ نماز پڑھے اللہ کے واسطے، کڑبی چرائے بیلا کے واسطے. آج معاشرے کا حال یہ ہے. مسجد میں تو ماشاء اللہ، اور مسجد کے بعد بابا یہ مسجد نہیں ہے، یہ بزنس ہے، میں کمانے کے لیے بیٹھا ہوں. نہیں، ارے جس مسجد کے اندر جو ہدایت کی بات ہوئی تھی بابا، وہیں پر تو عملی طور یہ کرنا ہے. سوچے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے ایمان دیا نا، اور ایمان اتنی آسان چیز نہیں ہے جو رب نے مجھے اور آپ کو دولت دی ہے. اللہ نے کہا نا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم حسب الناس، کیا لوگ سوچ رہے ہیں ان یقولوا آمنا، کہ ایمان لائے، وهم لا یفتنون، کیا فتنوں میں نہیں ڈالے جائیں گے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ سچے ایمان والے کون ہیں، فتنوں کے وقت ایمان کو بدلنے والے کون ہیں.
اور بابا جتنی توحید پرستوں پر، جتنی قرآن و حدیث کے مت والوں پر مصیبتیں ہیں نا، ہر دور میں رہی ہیں، جتنا ایمان کے قریب ہوں گے اتنی مصیبتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا احب العبد ابتلاہ، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو آزمائتا۔ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئی ہیں، جیسے کہ آج آپ کے لیے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ خیر فرمائے میرے بھائی، بالکل صبر سی بات کے ساتھ، رجوع اللہ کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں گڑ گڑاتے ہوئے، جتنا ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے اللہ کی رحمت بھی اتنی قریب ہو جائے گی اور اتنا انشاءاللہ محافظ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے نا قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 9 سورہ آل عمران آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرنے پر آئے تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے تمہاری مدد چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے اس کے فیصلے کے بعد تمہاری مدد کرے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن شاہد عدل ہے نا۔ ابراہیم کتنے تھے؟ 100 تھے؟ کتنے تھے؟ 200؟ ہاں جتنے ہولی کے ماشاءاللہ کتنے تھے؟ 1 تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ آج 170 کروڑ جو نہیں کر سکتے، ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے کیا۔ قرآن شاہد عدل ہے نا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، چال اور چلن، حرکات اور سکنات، اپنی توجہ اللہ رب العالمین کے لیے ایکسو ہو کر کے، ون مین ہو کر کے، اکیلا میں، میرا باپ، برادری، قوم، ماں، رشتہ دار، گاؤں، وطن، سب ایک طرف اکیلا میں، حنیف، ایکسو، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جو رب کے لیے جیتا ہے، رب کے لیے مرتا ہے، اللہ اس کو حیات جاویدہ عطا کرتا ہے، رب تو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، خود اسی کی بات والی ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم نے جھگڑا کیا، حضرت ابراہیم نے کہا تو حَاجُّونِ فِي اللَّهِ، میرے بھائی تمہارا میرا کیا مسئلہ ہے، میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، کس کو کیا نقصان پہنچایا ہے، میں نے کس سے کیا کوئی کام کیا ہے، اَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ، میرے سے جھگڑنے کا کیا مقصد ہے، اَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ، کیا اللہ کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، وَقَدْ هَدَانِ، اللہ نے مجھے ہدایت دے دیا، میں توحید کو مانتا ہوں، تم شرک کے پجاری ہو، میں ایک رب کے ماننے والا ہوں، تم معبودان باطنہ کے پرستار ہو، میں باپ داداؤں کی رسم و رواج کو تیاگ دیتا ہوں، میں ایک رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، کیا اس جرم کی بنیاد پر تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ اتحاجون فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بی، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں، الا ان یشاء ربی شیئا، آج یہی چیز آنا ہے بس، الا ان یشاء ربی شیئا، میرا رب جو چاہے، رب زندگی دینا چاہتا ہے کوئی چھین نہیں پائے گا، رب مال دینا چاہتا ہے کوئی نہیں چھین پائے گا، رب عزت دینا چاہتا ہے ذلیل کوئی نہیں کرے گا، رب ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو سکون اور اطمینان کے ساتھ جینے کے مواقع دینا چاہتا ہے، کوئی میرے اور آپ کے سکون کو درہم برہم نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا ایمان اس میں ڈلمل ہے، آج ہمارا ایقان کمزور ہے، ابراہیم بڑے پاورفل تھے، اور اسی لیے نا دیکھا ظالموں نے کہ راہ ہموار ہو چکی ہے، ابراہیم تو یہ کہنا ہے الا ان شاء ربی شیئا، چلو پولیس ہمارے پاس ہے،
فورس ہمارے پاس ہے، حکمران ہمارے پاس ہے، اس کا باپ ہمارے پاس ہے، اس کی فیملی ہمارے پاس ہے، اس کی برادری ہمارے پاس ہے، اس کے گاؤں ہمارے پاس ہے، یہ اس کا ملک ہمارے پاس ہے، اور یہ تو اکیلا ہے نا. حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا ڈالو، مار ڈالو. آج دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا جگہ جگہ پر. لیکن کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان بیچاروں کا ایک ہی جرم ہے، یہ لوگ ایسے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو غالب بھی ہیں، تعریفوں کے لائق بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو یہی سزا دینے کی کوشش کی گئی نا. علامہ اقبال نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا. آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے. آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. آج بھی نمرود کے چیلے چپاٹے ہیں، آج بھی آگ بھڑک رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور آج بھی ابراہیم جیسے موحدین کی ضرورت ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ رب جینے کا موقع دینا چاہیے. الا ان شاء ربی شیئا، دنیا نے مٹانے پر تلے آئی. حرقوا وانصروا آلہتکم. جس آگ سے یہ لوگ جلانا چاہتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کے پاس تو کیا کیا سسٹم نہیں ہے. فورس اتار سکتا تھا، فرشتوں کی ٹیم اتار سکتا تھا جیسے بدر میں اتارا، آسمان سے بارش برسا سکتا تھا جس وقت آگ لگی ہوئی تھی، ہوائیں تیز چلا سکتا تھا جیسے قوم سمود وغیرہ پر بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سسٹم ہے. لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا ان یشاء ربی شیئا، رب نے بھی یہی کہا یا نار کونی، اے آگ تجھی سے جلانے کا انہوں نے سوچ لیا نا، من بنا لیا نا، تجھی کے ذریعے یہ لوگ ابراہیم کو برباد کرنا چاہتے ہیں نا. یا نار کونی بردا، اے آگ خبردار تو ٹھنڈی ہو جا. وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے امن و سلامتی کا گہوارہ بن جا. اللہ نے صرف ٹھنڈا نہیں کیا، ٹھنڈی بھی زیادہ انسان کو برداشت نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا امن و سلامتی کا گہوارہ بن. تو آج بھی اللہ تعالی ہمارا ہے، اس اللہ پر ایمان بس مضبوط میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کرنے والا، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ کہاں ہوئی موسیٰ علیہ السلام؟ کہاں پلے بڑے؟ فرعون کے دربار میں. فرعون موسیٰ کا دوست تھا؟ نہیں تھا، وہ تو دشمن تھا. ارے اس نے اسی موسیٰ کے لیے تو ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مروا ڈالا نا. یوں قتل کے فرعون بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچتی. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کی دوست اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کی تو فرعون کے دربار میں کی. اور ایسا نہیں کہ اس کی حرام خوری کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کوئی اور عورت نے دودھ پیا. اللہ نے کہا وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے اور عورتوں کے دودھ کو ان پہ حرام کر دیا. فرعون کے دربار میں دودھ پلانے کے لیے پہنچنے والی اگر کوئی تھی تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی تھی. کیا وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ وہ رب میرا اور آپ کا ہے. کیا وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے جنہوں نے اصحاب کہف، کتنے تھے؟ کم سے کم 3، زیادہ زیادہ 9 سے زیادہ تھے کہ شیخ ہو سکتا ہے؟ ہاں، کم سے کم 3، زیادہ زیادہ 9. اللہ اکبر. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان ہی تو تھے جو ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. 3 ظالم حکمران چلے گئے، باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، پوتا چلا گیا، 309 سال چلے گئے اور اصحاب کہف غار کے اندر آرام سے پڑے رہے 309 سال تک. وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ سورہ کہف آج بھی مجھے اور آپ کو یہ تعلیم نہیں دے رہا؟ ارے اصحاب کہف جیسا ایمان پیدا کرو بابا، اصحاب کہف جیسے بننے کی کوشش کرو.
کب تک موبائل کی دنیا میں رہو گے؟ کب تک ٹی وی بینی کی دنیا میں رہو گے؟ اور کب تک بھول بھلیا کی دنیا میں رہو گے؟ اصحاب کہف جیسا ایمان، عزم، حوصلہ، انابت اللہ کا جذبہ پیدا کیجئے۔ 3 ظالم حکمران چلے گئے، 300 سال چلے گئے، جب رب نے اٹھایا کم لبثتم، آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک رات یا ایک حصہ، رات یا دن کا کوئی حصہ۔ رب نے کہا نہیں، بل لبثتم 300 سنین وازدادوا 9، ارے 309 سال تک آرام کرتے رہے۔ تو ہمارے یہ لوگ کب تک رہیں گے؟ کتنے سال رہیں گے؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت نہیں کر پائے گا؟ کرے گا۔ وہی رب ہے، ذو القوۃ المتین ہے، وہ مضبوط طاقت کا مالک ہے، اس کی طاقت کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ابھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے کرونا پہ کنٹرول بھی نہیں کر رہے تھے کہ کرونا کے گور باپ آ گیا، اب پھر کوئی بھائی آئے گا، کوئی ماں آئے گی، ہے نا؟ جب معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہے نا، معاشرے میں بے حیائیاں جنم لیتی ہیں، معاشرہ عریانیت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، معاشرہ اللہ کو بھول کر کے منمانی کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا وارننگ دیا تھا؟ ایسی ایسی بیماریاں آئے گی جس کا نام تمہارے آبا اور اجداد نے نہیں سنا تھا۔ زکام آج بھی ہے، کل بھی تھا، جب تک پیسے آ رہے تھے تو سب کو لے جا کر ڈال رہے تھے، ابھی کوئی بھی نہیں ڈال رہا ہے نا؟ تو رب میرا اور آپ کا محافظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ مدد کرنا چاہے۔ ابراہیم کی آنکھ میں مدد ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں مدد ہوئی، اصحاب کہف کی غار کے اندر مدد ہوئی، وہ رب میرا اور آپ کا ہے۔ اس رب کے قانون کو میں اور آپ کا معقول سمجھے نہیں، اس رب کے قانون پر اللہ یوں ہی مدد کرے گا، رے مسلمان ہیں بھائی، مسلمان کے اولاد ہے، مدد کرے گا؟ رب نے شرط لگائی، رب نے شرط لگائی، مدد چاہتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ بعد میں مدد کرے گا، پہلے مجھے اور آپ کو مدد کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کمزور ہے؟ اللہ کمزور ہے؟ نہیں، اللہ ذو القوۃ المتین ہے، مضبوط طاقت کا مالک ہے۔ اللہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے بھاری فورس کی ضرورت نہیں۔ ادھر ابو طالب نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کیا، اے کعبے کے رب، کعبہ میرا نہیں ہے، میں تیرے کعبہ کا خادم ہوں، اکیلا ہوں، مکہ کا سارا مکہ خالی ہو چکا ہے، میری بس کی بات نہیں ہے کہ اس 10,000 کے لشکر کو میں کیا بچا سکتا ہوں تیرے کعبہ کو۔ اے کعبے کے رب، اپنے کعبہ کی حفاظت کر لے۔ وہ دم تھا، اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی دعا کو سن لیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد کو سن کر کے وادی محصر، ابھی کعبہ کے آنے سے پہلے ہی وادی محصر کے اندر مینا کی سرزمین میں 10,000 کے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا آج بھی سورہ فیل مجھے اور آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہی؟ چڑیا جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے دانتوں، جن کے چونچوں میں جاری کے دانے کے برابر، اور جس پر فائر کرتے تھے بس وہیں پر ان کی ڈیڈ باڈی ڈھیر کے ڈھیر ہو جاتی تھی۔ ایک ابو طالب، اب وہ ایمان والے تھے نہیں تھے، موحد تھے، فلاں، وہ اس بحث میں نہیں پڑنا ہے، لیکن آواز اثردار تھی نہیں تھی۔ آج ہماری آواز بے اثر ہے، ہماری دعائیں بے اثر ہیں، آج ہماری عبادتیں بے اثر ہیں۔ ارے ویسا اثر پیدا کرو، پھر دیکھو زاہد شب بیدار بن جاؤ، رات میں آرام کم کرو، اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، قوم و ملت کی فلاح بہبودی کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کو گڑگڑاؤ، اللہ کو راضی کرو، 2 آنسو بہاؤ زندگی بھر رونے کے بجائے، زندگی میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کے بجائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے معرکے کیسے حل کیے؟ کائنات سوتی تھی، کائنات سوتی تھی، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے دعائیں کرتے تھے،
دن کی سفیدی میں آپ کا بدترین دشمن کعبۃ اللہ پہ باب السلام پہ بیٹھ کر کے نبی کا انتظار کرتا تھا کہ محمد کب آ رہے ہیں، اے نا محمد، کہاں ہے محمد؟ اللہ کے نبی اسی دروازے سے آتے تھے جاتے تھے، ہر ایک کو دیکھ سکتا تھا لیکن نبی رحمت کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو خبر ہے کہ ابو جہل دن کی سفیدی میں آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ امام کائنات جبھی ابھی نماز فرض نہیں بھی تھی، جبھی آپ کے اوپر کوئی ایسے کوئی فرائض عائد نہیں میں تھے، رات کی تاریکی میں جب سارا مکہ سوتا تھا، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے رب کو منواتے تھے، کہتے تھے اللہم عید الاسلام اب عمرین، اے اللہ یہ دو عمر ابن ہشام ابو جہل، عمر ابن خطاب، یہ دونوں کے دونوں اللہ، یہ صرف دو ہیں، یہ دو ہیں، اور پورے مکہ والوں کو یرغمال بنا دی اللہ، یکا مکہ والوں کے لیے دعوت میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے ہوئے اللہ۔ اللہم عید الاسلام اب عمرین، اللہ ان دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کے لیے چن لے اللہ۔ آج بھی کیا نعرہ ہے؟ ہم دو ہمارے دو۔ ارے نہیں پڑھا اخبار میں؟ اخبار میں نہیں پڑھا آپ نے؟ ہم دو ہمارے دو، بعد میں بتاتا ہوں میں ہم دو ہمارے دو کون ہے بلکہ آپ نے پڑھا نہیں اخبار میں؟ بحث آئی بہت زیادہ، اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما۔ سوچو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے، ارے اٹھو بھائی، کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک خواب غفلت کا لبادہ اوڑو گے؟ کب تک ایسے حالات؟ ایسے کچھ بھی ہے میرے اور آپ کے مقدر کو، میرے اور آپ کے نصیبے کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ دیکھو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ورنہ اسی سورے کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا اگر تم مدد چاہتے ہو پہلے اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی سورت کی آخری آیت میں، سورہ محمد پارہ نمبر 26 کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم ہماری شریعت سے منہ موڑ لو گے، ہمارے احکامات سے روگردانی اختیار کرو گے، ہمارے قانون کو چھوڑ دو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تم کو بدل کر دوسری قوم کو لائے گا۔ اسی سورہ محمد پارہ نمبر 26 کی آخری آیت میں اللہ کا، اور اللہ نے یہ بھی کہا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، وہ تم جیسے نہیں ہوں گی، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات تم جیسے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کچرا چھٹا صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو ہمارے دین سے تم میں سے کوئی شخص مرتد ہونا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تمہاری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، تمہاری عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں، تمہارے نماز روزے کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، فسوف یأتی اللہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کر رہی ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم۔ آج کہاں ہے جی مسلمانوں کو دیکھو السلام علیکم، ہمیں جا رہے 5-6 لوگ ٹھہر کو ہنس رہے کر رہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیجیں گا، کیا ظالموں کو مسلط کرے گا؟ ہاں پھر سوچو اللہ نے کیا کہا، اگر تم دین سے مرتد ہونا چاہتے، دین کو چھوڑنا چاہتے، چھوڑ دو۔ فسوف یأتی اللہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونا، وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے تعلق سے بڑے سافٹ، اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں کے لیے بڑے بھاری۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے چیلنج دیا۔ آج کیا ہے حالات؟ میرے بھائیوں حالات پر بہت بول سکتا ہوں، لیکن صرف میں سمجھتا ہوں 7-8 منٹ ٹائم ہے،
دو چار ذرائع میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے. ایک تو حسن عمل کے ذریعے اللہ نے گارنٹی دی ہے نا. ایک بات اچھے عمل کرو, اچھے اخلاق پیدا کرو, اچھا لوگوں کے ساتھ برتاؤ, حتیٰ کہ غیروں کے ساتھ بھی اس وقت ایک عملی مسلمان بن کر کے جیو. معاملات میں, کردار میں, اخلاق میں. بیت پہ جا رہے ہیں, ارے میرے اور آپ کے نبی اپنی مبارک پیٹھ پہ بوجھ اٹھائے ہوئے, آج بیت میں کسی کو بٹھا لینے میں کیا شرم ہے, کیا شرم ہے. ارے ہم اس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ملنے کے لیے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہاں جا رہے ہو, کہا اس ملک کے گورنر سلمان فارسی سے ملنے جا رہا ہوں. تو کہا چلو میں چلتا ہوں, تم کو سلمان سے ملا دیتا ہوں. حالانکہ وہ سلمان فارسی ہی تھے, ملک کے گورنر تھے. اللہ اکبر. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ, جب ایک پڑوسی ملک کے کچھ طلباء نے کہا کہ ہم آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو کہا آئیے. کہا کہاں پہ آنا ہے؟ دہلی اسٹیشن پر آئیے, ٹرین کے ذریعے جب آئیں گے وہاں ایک کولی ملے گا. آپ کس سے آ رہے ہیں؟ فلاں ٹرین سے, فلاں ٹرین پر پہنچ رہے ہیں. ایک کولی کی شکل میں وقت کے شیخ العرب والعجم, عرب اور عجم کے سب سے بڑے محدث سید نذیر حسین محدث دہلوی طالبان علوم نبویہ کے استقبال کے لیے دہلی ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں. آج ہم کو شرم آتی ہے کسی عالم کے ساتھ بات کرنے پہ, آج ہم کو شرم آتی ہے کسی عالم کو اپنے گھر لے جانے پہ. برا مت مانیے, ہے یا نہیں آج؟ اور سوچئے میرے نوجوان ساتھیوں, گرمی کا مہینہ آ رہا ہے, کبھی نکلتے نکلتے مسلم غیر مسلم آپ یہ مت دیکھیے, بلکہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو, کہ اللہ کے نبی اس بڑھیا, جو بڑھیا عورت آپ کے کردار کشی پر آمادہ تھی, آپ کو برا بلا کہہ رہی تھی, آپ کو گالی کوس رہی تھی, آپ کو ایسے ویسے الفاظ کہہ رہی تھی, اور اللہ کے نبی صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر بڑھیا کو منزل مقصود تک پہنچاتے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس بڑھیا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرا پھینکنا چھوڑ دیا, گندگی پھینکنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا وہ عورت کا کیا حال ہے, کیوں اس کی ماں, اللہ صحابہ کرام کا چھوڑ دو, اللہ کے نبی بیمار چل رہی ہے, اللہ کرے مر جائے وہ, تاکہ ہمیشہ کے لیے فتنہ. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, میں دین رحمت لے کر آیا ہوں, چلو اس کے گھر پر. ارے کچرا پھینکنے والی ایک دو دن کچرا نہیں پھینکی تو اللہ کے نبی گئے. آج کسی مریض کی عادت کے لیے میں اور آپ ہاسپٹل تک نہیں جاتے. سوچو, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادے غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آج کہاں ہے جی؟ اپنے چپنے کو ٹینشن دے رہے ہیں, اپنے چپنے کے پیچھے پہ رہے. کیا ہے حالات؟ بول نہیں سکتا, وقت اس بات کی جانے ادھر سے 5 منٹ اور باقی ہے. 2-3 باتیں, ایک تو حسن عمل, حسن اخلاق کے ذریعے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ما یفعل اللہ, قرآن مجید پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں پیارے نبی آپ موجود ہیں. جامع ترمذی کی حدیث, اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے 2 امن کے ذرائع, میرا اپنا وجود, دوسرا ان کا اپنا عمل. اور اللہ نے بھی یہی کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں پیارے نبی آپ موجود ہیں. یہ آپشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والے نہیں. لیکن اسی آیت شریفہ میں اللہ نے یہ پیغام بھی تو رکھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کرے گی. آج موبائلہ رات 2 بجے تک ہاں ٹک ٹاک یہ وہ سب دیکھنے کو بیٹھ کو بھی, صبح کی نماز چھوڑ کر کے بھی آج ہم کو استغفار کیا میں نے اور آپ نے, جھوٹ بول کر کے استغفار کیا, گالیاں دے کے دھوکہ دے کے استغفار کیا. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 70 مرہ, لوگوں اللہ کی قسم میں روزانہ
دن میں 70 سے زائد دفعے اپنے رب سے بخشش بھی مانگتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں. 70 سے زائد دفعے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میں اور آپ 5 دفعے بھی سچے دل سے اگر اللہ سے معافی مانگ لے، شاید میرا اور آپ کا رب مجھ پر اور آپ پر مہربان ہو جائے. استغفار سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کرے گی. اور اس کے علاوہ استغفار کے بارے میں بہت ساری دلیلیں ہیں، ہمارے شیخ وغیرہ بھی اپنی کتابوں لکھے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. پتہ ہے وقت اس بات کے صرف 2 منٹ باقی ہے. سوچئے استغفار، اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو رب اغفر وارحم، میرے رب مجھے معاف کر، مجھ پہ رحم کر. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اللہ اپنے نبی کو دعا سکھایا جی قرآن مجید میں. میں اور آپ بھی یہ دعا چلتے پھرتے رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھتے بھی آنا چاہیے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما كان الله ليعذبهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ما يفعل الله بعذابكم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری کے مادہ تمہارے اندر آ جائے. شکر گزار آج ہر ایک دو کیسے صاحب نہیں کیا مولوی صاحب کہیں کا چھوڑو حالات نہیں بزنس ڈل. کب تک یہ ٹیڑے میڑے منڈیا، کب تک یہ ایسے ہر حال میں راضی برضا ہو، ہر حال میں راضی برضا ہو، دنیا ہی میں بیٹھ کے جنت کا مزہ دیکھ. رب روزانہ بریانی کھلاتا، اگر آج روٹی کھلا رہا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے، نہیں بھی کھلا رہا شکر ادا کرے، نہ شکر مت بنے. اللہ فرماتے ما یفعل اللہ، اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم، اگر تمہارے اندر شکر کا مادہ آ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز صبر. صبر ہر انسان کے ساتھ، نبیوں کے پاس آزمائش ہے، سب سے زیادہ آزمائش ہے، صحابہ پر آزمائش ہے نا. جیسے آج ہماری جماعت کے لیے آزمائش کا گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے، ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کے اللہ تعالیٰ عزائم کو مضبوط فرمائے، آپ نوجوانوں کے عزائم کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے. اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور رب سے ڈرو گے، رب سے ڈرو گے. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر و فریب تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو، اللہ سے ڈرو. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر و فریب کچھ نہیں کر سکتا. لاکھ میرے اور آپ کے بارے میں یہ آج کی پلاننگ نہیں ہے. اللہ 1400 سال پہ اللہ کے نبی کے بارے میں پلاننگ ہوئی تھی، اور پلاننگ حرم مبارک میں ہوئی تھی، حتیم کے دیوار پہ لگ کر کے بیٹھ کر کے پلاننگ ہوئی تھی. کعبۃ اللہ کے اندر نبی کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ لوگ آپ کے بارے میں منصوبہ کر رہے ہیں کہ محمد کو رہنے دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھگا دیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک چال یہ لوگ چل رہے ہیں نا، یہ لوگ پلاننگ ہو رہی ہے نا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ارے میرا اور آپ کا ایمان ہے بھئی، غیروں کا ایمان ہے کیا؟ اللہ علیم بذات الصدور، ان کو کسی سوامی نے بتایا ہے کیا؟ نہیں بتایا. ہم بتاتے نا مولوی لوگ قرآن میں ہے اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ اپنوں کو جانتا ہے، وہ پرائیوں کو جانتا ہے، وہ نیک لوگوں کو بھی جانتا ہے، وہ بدنیتی والوں کو بھی جانتا ہے. ہم ایمان والے ہیں صاحب. ارے اس اللہ سے میرا اور آپ کا تعلق، اللہ مجھے بھی جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے نا. تو اس اللہ سے ہمارا تعلق اگر قائم ہو جائے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. وہ یمکرون و یمکر اللہ، یہ لوگ بھی چال چل رہے ہیں، اللہ بھی چال چل رہا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین پلانر ہے، بہترین منصوبہ ساز ہے. اللہ ضرور حفاظت کر. میں نے 2-4 واقعات بھی نموذج کے طور پر بتا دی. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو وقت مجھے دیا گیا تھا، کیونکہ 8 بجے اذان ہونے والی ہے. انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی،
اور آپ بھائیوں نے کی محبت ویسے بھی ہمیشہ رہی انشاءاللہ رہے گی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو سیٹ اپ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اندر جو کمی اللہ دور فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے. اللہ ہر شر سے میرے اور آپ کی قوم کی جماعت کی ملت اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے. میری اور آپ کی راہوں میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے. اللہ تعالیٰ بالخصوص ہماری جماعت کے اس مسئلے پر اللہ تبارک تعالیٰ عبداللہ بن جدعان نبی کے دور میں جس وقت کعبہ کے غلاف کے پیچھے یا کعبہ کے غلاف پر ایک وثیقہ لٹکایا گیا تھا اور عبداللہ بن جدعان پہلے آدمی تھے کفار مکہ کے صف میں سے اور جا کر کے انہوں نے اس وثیقے کو پھاڑ دیا تھا. اللہ کرے پھر ہمارے لیے بھی کوئی عبداللہ بن جدعان پیدا ہو جائے, ہماری صفوں میں بھی کوئی اللہ عبداللہ بن جدعان پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے بھی کوئی ایسی ٹیم پیدا فرما دے, ہماری جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں اور خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے میری اور آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. ہمارے اور آپ کے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے. ہمارے اور آپ کے تہذیب کی حفاظت فرمائے. ہمارے معصوم بچے جو 1 سال سے تربیت سے محروم ہے, تعلیم سے محروم ہے, اللہ جلد ان کے لیے تعلیم کے مواقع نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ کرونا جیسے وبا کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور ان دشمنوں کی طرف اللہ تعالیٰ پھیر دے جو دین کے باغی ہیں, جو اسلام کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہماری اسٹیٹ کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی فیملیز کی حفاظت فرمائے, نیک اور ایک بنائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم, شریروں کے شرارت, حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو بھی ہمیں بیمار ہے, جہاں بھی بیمار ہے, اللہ شفا دے. جن کے بھی جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے. ربنا تقبل, جن کے بھی مائیں بہنیں عزیز و اقارب اور اس مسجد کے کبھی ذمہ دار رہے افراد, اس مسجد کے اندر کبھی خدمت کرنے والے افراد جو بیچارے آج نہیں ہے قبر کے آغوش سے پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ ان سالے کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم علماؤں کی جو بھی سرپرستی کرتے رہتے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دین ایمان میں خیر و برکت فرمائے. اللہ آپ کی جماعت کو ہرا بھرا رکھے, حشاش بشاش رکھے, آپ کے ہمارے نیک ارادوں کو پورا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.